الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء قالوا یا شعیب اصلاتک، انہوں نے کہا یا شعیب اے شعیب علیہ السلام، اصلاتک کیا تمہاری نماز، تأمرک وہ حکم دیتی ہے تمہیں، ان نترک ما یعبد آباؤنا کہ ہم چھوڑ دیں اسے جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا یہ کہ ہم کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں، انک لانت الحلیم الرشید بے شک تو البتہ تو بہت ہی حلیم تحمل والا اور رشید بہت ہی عقل مند ہے۔ انہوں نے کہا یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم نے، سرداروں نے کہا جو مخالفت میں پیش تھے، انہوں نے کہا یا شعیب اے شعیب علیہ السلام اصلاتک تأمرک کیا آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے، اصلاتک سے مراد آپ کی نماز پڑھنا یا آپ کا اپنے وحی وغیرہ کی تلاوت کرنا، کیا وہ آپ کو حکم دیتی ہے آپ کی نماز یہ کہ ہم اس کو چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، یا آپ کی نماز آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم کریں اپنے مالوں میں کہ ہم چھوڑ دیں جو ہمارے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں جو ہم کرنا چاہیں ہم وہ کریں۔ مراد یہ ہے کہ کیا آپ کا دین، آپ جس کی ہمیں دعوت دیتے ہیں، کیا وہ آپ کے دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہم وہ عبادت چھوڑ دیں، ہم اپنے مالوں میں جو اپنی من مانی کرنا چاہیں ہم وہ نہ کریں، او ان نفعل یا یہ کہ ہم کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں، گویا کہ یہاں محذوف ہوگا، او ان لا نفعل فی اموالنا ما نشاء یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں وہ نہ کر سکیں جو ہم چاہیں۔ تو کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے، کیا آپ کا دین آپ کو یہ حکم دیتا ہے؟ تو اے شعیب کیا آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے؟ اس سے مراد وہ جو جس شرک پر اور جس غیر اللہ کی عبادت پر وہ اور ان کے آباء و اجداد گامزن تھے، تو وہ سوال کر رہے ہیں شعیب علیہ السلام سے کہ اے شعیب کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم ہمارے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے تھے ہم وہ عبادت کرنا چھوڑ دیں؟ تو اس سے مراد قوم شعیب کے شرکی اعمال ہیں۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا یہ کہ ہم نہ کر سکیں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں، اس سے مراد وہ جو ان کا ماپ تول میں کمی تھی، تو حضرت شعیب علیہ السلام انہیں روکتے تھے کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو، ماپ تول پورا دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی بھی نہیں کر سکتے، اپنی منمانی بھی نہیں کر سکتے، کیا آپ کا دین، آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے اپنے مال ہیں، ہم نے خود کمائے ہیں، اب ہم جیسے مرضی کمائیں، اب ہم ان کو ماپ تول میں کمی کر کے کمائیں؟ لوگ تو اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ عقل مندی کر کے دوسرے کو چونا لگا سکے، دوسرے کو نقصان پہنچا سکے، تو ہم اب اپنے مالوں میں اپنی منمانی بھی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی بھی نہیں کر سکتے۔ کیا آپ کا دین آپ کو حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں ہم وہ بھی نہ کر سکیں؟ تو ان نترک ما یعبد آباؤنا سے ان کا شرکیہ اعمال مراد ہیں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء سے ان کا ماپ تول میں کمی کرنا مراد ہے۔ ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہیں کریں، آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں اس سے؟ یا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء سے مراد زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، زکوٰۃ و صدقات۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہیں جس طرح
نماز کا حکم دیتے تھے، توحید کا حکم دیتے تھے، نماز کا حکم دیتے تھے، اس طرح زکوٰۃ کا حکم بھی دیتے تھے۔ دیکھیے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین دین اسلام ہے، اور دین اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاں وہ موجود تھے۔ تمام نبیوں کا دین دین اسلام ہے۔ ہاں شریعت مختلف ہوتی ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی شریعت ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی اپنی شریعت ہے۔ اپنی شریعت سے مراد ذاتی نہیں ہے، یعنی اللہ نے جو ان پر نازل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شریعت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے الگ الگ شریعت اور الگ الگ منہاج مقرر کیا ہے۔ دین ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو دین ایک ہے سے مراد دین کی بنیادی باتیں، بنیادی احکامات، ارکان وہ ایک ہیں۔ عقیدہ، توحید، رسالت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، معاملات، اخلاق عالیہ، تو یہ چیزیں وہ ایک جیسی ہیں۔ ہاں شریعتیں فرق ہو جاتی ہیں، شریعت سے مراد کوئی ذیلی احکامات ہیں، نماز کی رکعتوں کا فرق ہو جاتا ہے، ٹائمنگ کا فرق ہو سکتا ہے، زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کب فرض ہوگی، اس کی ریشو کتنی ہوگی، اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ حج کے بارے میں ذیلی تعلیمات میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، روزے کے بارے میں ذیلی تعلیمات میں فرق ہو سکتا ہے۔ اس طرح دیگر معاملات ہیں اور دیگر باتیں ہیں۔ تو گویا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نماز بھی پڑھتے تھے۔ یہاں الصلاۃ کا تأمرک سے مراد سیدنا شعیب علیہ السلام کو وہ ان کی نماز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے تھے اس کی عبادت چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں ہم وہ نہ کر سکیں؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے ساتھ وہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے تھے، شرک سے روکتے تھے۔ تو قوم اس پہ چیں بچیں ہوتی تھی کہ تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے کو چھوڑ دیں۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام انہیں زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، صدقات کا حکم دیتے تھے۔ یہاں زکوٰۃ کے صدقات مراد ہیں، جس پہ ان کو بڑا غصہ آتا تھا قوم شعیب کو کہ مال ہم نے کمایا ہے، اب ہم اپنی مرضی سے خرچ کریں، ہم کیوں زکوٰۃ ادا کریں، ہم کیوں صدقات ادا کریں، ہمیں تو اپنے مال میں من مانی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یا پھر جیسے میں نے ذکر کیا کہ او نفل فی اموالنا ما نشاء سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام انہیں روکتے تھے کہ وہ ماپ تول میں کمی نہ کریں، پورا پورا ماپ تول کریں۔ اس پر وہ چیں بچیں ہوتے تھے کہ آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں، ہم اپنی من مانی کریں گے۔ دیکھیے ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ دین اور دینی امور جو ہیں اسلام، دین اور دینی امور پرائیویٹ امور کے حد تک وہ رہنے چاہیے، باقی جہاں تک اجتماعی امور ہے، اجتماعی امور میں دین کو انوالو نہیں کرنا چاہیے، دین دنیا الگ ہونی چاہیے۔ سیکولرزم آج آپ ایک سمجھے نیا مذہب ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے سیکولرزم کا کہ پرائیویٹ زندگی اور پبلک زندگی الگ ہونی چاہیے۔ پرائیویٹ زندگی انسان کی مرضی ہے، انسان جس مرضی دین کو اپنائے، مسلمان ہے تو وہ مسلمانوں کے عقائد کو اپنا لے، اگر یہودی ہے تو یہودیانہ عقائد اپنا لے، عیسائی ہے تو وہ عیسائیوں کے عقائد اپنا لے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ آج ہمارے ہاں سیکولرزم کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے اور تقاضا یہ کیا جاتا ہے کہ بندے کی پبلک زندگی، اجتماعی زندگی، اس کے اندر دین کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں پرائیویٹ زندگی میں انسان خود مختار ہے، انسان جو چاہے کرے، لیکن سیاست کے اندر دین کو انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیمی نظام میں، ہمارے اجتماعی معاملات میں دین کو انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ محسوس ہوتا ہے جیسے قوم شعیب کا بھی یہی نظریہ تھا۔ قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نماز پڑھتے رہیں، آپ اپنی نماز پڑھیں، آپ اپنے دین پر عمل پیرا ہوں، لیکن آپ ہمیں اجتماعی معاملات میں کیوں آپ اپنے
اپنی دعوت کو ٹھونستے ہیں. آپ ہمیں کیوں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے پر نہ چلیں؟ آپ ہمیں ہمارے مالوں کے معاملے میں من مانی کرنے سے کیوں روکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے، وہ نماز پڑھے یا وہ جو عقائد ہے ان عقائد کو اپنائے، وہ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، تو ہماری نماز ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑیں. ہماری نماز ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مالی معاملات میں ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں. ہماری نماز کا یہ تقاضا ہونا چاہیے. یہ بالکل ایسے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر وحی کی گئی کہ اس کی تلاوت کریں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. نماز ہر قسم کی بے حیائی سے اور ہر قسم کے غلط کام سے روکتی ہے. ہمارے دین کے اندر دین کا تقاضا یہ ہے، دین اسلام کا، کہ ہماری نماز کو، ہماری ایسی نماز ہونی چاہیے خشوع خضوع کے ساتھ کہ ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز کا تقاضا یہ ہو کہ ہم بے حیائی سے بھی رک جائیں اور ہم تمام منکر چیزوں سے رک جائیں. منکر چیزوں میں یعنی مالی معاملات میں بے ضابطگیاں وہ بھی آتی ہیں. تو ہماری نماز ایسی ہونی چاہیے جو ہمیں ہمارے مالی معاملات میں منمانی کرنے سے روک دے. ہماری نماز ایسی ہونی چاہیے کہ اگر ہم حقوق العباد میں کمی کوتاہی کرتے ہیں تو ہماری نماز اس سے ہمیں روکے. یعنی قوم شعیب حضرت شعیب پر اعتراض کر رہے ہیں کہ کیا آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے اور آپ ہمیں روکتے ہیں؟ یعنی آپ اپنی نماز اپنے گھر کے اندر پڑھیں، آپ ہمیں ہماری منمانی کرنے سے نہ روکیں. حضرت شعیب علیہ السلام روکتے تھے اور روکنا چاہیے. یعنی ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ خود بھی دین پر عمل پیرا ہو اور دوسرے کو بھی حق کی بات بتائے. اور دوسرے کو، یعنی دین کا تعلق صرف مسجد اور صرف عبادت کے ساتھ نہیں ہے، نماز کے ساتھ نہیں ہے. دین کا تعلق تو زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے. مالی معاملات میں، کاروباری معاملات میں، پارلیمنٹ میں، عدالت میں، ہر جگہ اللہ کا دیا ہوا نظام موجود ہے. اگر ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز ہمیں گویا کہ ہماری نماز ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کے حکم کی پیروی کریں. اگر ہم ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دوسری طرف کاروباری معاملات میں ہم دین کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے یا ہم دوسروں کو دین کے احکامات کے بارے میں دعوت نہیں دیتے تو ہماری نماز صحیح نہیں ہے، ہماری نماز کے اندر روح نہیں ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم پارلیمنٹ کے اندر ہم اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کو ضروری نہیں سمجھتے تو ہماری نماز بے روح ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور بین الاقوامی معاملات کے اندر ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے کو تیار نہیں ہیں تو ہماری نماز نہیں ہے. ہماری نماز کو ہمیں اس بات کا حکم دینا چاہیے کہ ہم منمانی نہ کریں، کسی بھی معاملے میں شرک نہ کریں اور ہم منمانی بھی نہ کریں. بہت غور طلب آیت ہے. تو یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ جو نماز پڑھتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی نماز کا یہ تقاضا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو شرک سے بھی روکتے تھے اور اپنے قوم کو اپنے مالوں میں منمانی کرنے سے، ماب تول میں کمی کرنے سے، زکوٰۃ وغیرہ جو وہ نہیں دیتے تھے اس بارے میں وہ اپنے قوم کو واضح نصیحت کرتے تھے. تو قوم والوں نے اس پر انہیں ملامت کی اور ان کا مقابلہ کیا، اس پر ناراض ہوئے ان پر. لیکن نبی جب حق بیان کرتا ہے، دعوت دیتا ہے حق کی طرف، تو وہ قوم کی ناراضگی سے رکتا نہیں ہے. پھر وہ قوم کی ناراضگی کے باوجود انہیں حق کی دعوت دیتا رہتا ہے اور اس کے لیے آزمائشیں برداشت کرتا ہے، اس کے لیے الٹے سیدھے القابات، تکلیفیں برداشت کرتا ہے. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہ تکلیفیں برداشت کی. تو قوم والے کہتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، اے شعیب تو پھر بہت ہی تحمل والا اور بہت ہی عقل مند ہے. یہ طنزاً کہہ رہے ہیں وہ کہ تم تو بڑے ہی پھر حلیم ہو، تم تو بڑے ہی عقل مند ہو کہ ہمیں شرک سے، ہمارے آباء و اجداد کی عبادت کو شرک کہتے ہو اور ہمیں روکتے ہو اس سے، اور ہمیں منمانی کرنے سے روکتے ہو ہمارے مالوں میں. تم تو پھر بڑی عقل مند ہو، تم تو بڑے نیک ہو. پھر
قال یا قومی ارأیتم، انہوں نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں اوپر واضح دلیل کے اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، ورزقنی کا تعلق بھی یعنی جیسا ان کنت علی بینۃ من ربی ہے، اے میری قوم ذرا غور کرو، شاید کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، شاید کہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہو اپنے پاس سے رزق حسن۔ یہاں رزق حسن سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں رزق حسن سے مراد نبوت ہے۔ یہ وہی دعوت کا انداز ہے جو پیچھے ہم سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کے اندر پڑھ چکے ہیں، جو ہم پیچھے سیدنا صالح علیہ السلام کے دعوت کے اندر پڑھ چکے ہیں، اور دعوت کے اندر یہ انداز اختیار کرنا چاہیے، یہ نبوی انداز ہے۔ قرآن کریم کی دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا وہ بھی اس انداز کو اختیار کریں۔ میں نے پیچھے اسی صورت کے اندر اس پر تفصیلی روشنی ڈالی تھی۔ تو یہی انداز حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اختیار کیا کہ اے میری قوم، مجھے غلط نہ سمجھو، میری دعوت پر اس انداز سے غور کرو کہ اگر میں حق پر ہوا تو، اگر واقعی میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر ہوا، اگر واقعی مجھے اللہ نے رزق حسن عطا کیا ہو یعنی نبوت، اگر واقعی میں اللہ کا نبی ہوا تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور نہیں میں ارادہ کرتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں طرف اس کے کہ میں تمہیں جس سے روکتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، میں تمہیں جو دعوت دیتا ہوں میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں۔ اگر میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، آباء و اجداد کی طور طریقے کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہوں، میں سب سے پہلے خود اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑتا ہوں، توحید پر عمل کرتا ہوں۔ اگر میں تمہیں اپنے مالوں میں من مانی کرنے سے، ماپ تول میں کمی کرنے سے روکتا ہوں، تو میں خود بھی اس بہتر طریقے پر عمل کرتا ہوں۔ میں بھی ماپ تول میں کمی کرنا، اگر ماپ تول میں کمی مراد ہے، اگر زکوٰۃ دینا مراد ہے، زکوٰۃ و صدقات، تو میں بھی زکوٰۃ و صدقات ادا کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں ایک چیز کا حکم دے رہا ہوں اور میں خود اس کی مخالفت کروں، نہیں، پہلے میں خود اس پر عمل کرتا ہوں اور پھر تمہیں اس کی دعوت دیتا ہوں۔ یعنی میں جو تمہیں جس بات کی دعوت دے رہا ہوں میں خود اس پر عمل پہ رہا ہوں۔ یہ چیزیں مشکل محسوس ہوتی ہیں لیکن میں ان چیزوں پر عمل پہ رہا ہوں، میں ان چیزوں پر عمل کر رہا ہوں۔ میں نہیں یہ چاہتا کہ میں مخالفت کروں تمہاری اس طرف اس کے جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، یعنی میں تمہیں تو روکوں ایک چیز سے اور پھر میں تمہاری مخالفت کروں بعد میں، یعنی میں تمہیں تو روکوں ماپ تول میں کمی کرنے سے، خود ماپ تول میں کمی کروں، تمہیں تو میں روکوں شرک سے اور خود شرک میں مبتلا ہو جاؤں۔ میں جو تمہیں دعوت دیتا ہوں میرا اپنا طرز عمل بھی وہی ہے، اگر تمہیں مشکل لگتا ہے تو وہ میرے لیے بھی مشکل ہے، لیکن جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے اس کو مشکل پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ جنت کا اگر حصول چاہیے تو جنت مکارہ پر عمل کرنے سے، مکارہ کو، مشکل چیزوں کو انجام دینے سے جنت ملتی ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر لیا گیا۔ اگر تمہیں وہ چیز مشکل لگتی ہے یہ غلط باتوں کو چھوڑنا تو مجھے بھی مشکل لگتا ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، نہیں میں ارادہ کرتا مگر اصلاح کا جو بھی میں طاقت رکھوں، یعنی میرا مقصد کوئی دنیاوی مفادات نہیں ہے، میرا مقصد کوئی سردار بننا، کوئی بادشاہ بننا، کوئی دنیاوی مفادات حاصل کرنا، کوئی تم سے بدلہ لینا۔ اس دعوت و تبلیغ پر جو میں تبلیغ کرتا ہوں نہ میں دعوت اس کا کوئی بدلہ لینا چاہتا ہوں، نہ میں کوئی اس سے سرداری اور بادشاہت کوئی دنیاوی مفاد چاہتا ہوں۔ میرا مقصد تو صرف اور صرف اصلاح ہے، میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، جتنی میں طاقت رکھتا ہوں میں تمہاری اصلاح کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ کے ساتھ، اللہ نے میری رہنمائی کی ہے۔ میں اگر تمہیں اچھی بات کی دعوت دے رہا ہوں یہ میرا کمال نہیں ہے، اگر میری دعوت کوئی کام کی دعوت ہے تو یہ میرا کمال نہیں ہے،
اگر میں کوئی صحیح طریقے پر عمل پیرا ہوں اور میں صحیح طریقے پر عمل پیرا ہوں تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات پر، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے ایک ایک جملہ بڑا چنا ہوا اور بڑا، اس کو کہا جاتا ہے نا کہ جیسے دریا کو کوزے میں بند کیے ہوا ہے۔ یہ ایک ایک جملہ ایسا ہے جو ہمارے ہاں مشہور ہے۔ یہ جملے اکثر نیک لوگ اس قسم کے جملے بولتے ہیں۔ یہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی دعوت کا ایک خاص انداز تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بہت فصیح، بلیغ الکلام، بہت فصاحت تھی ان کے اندر، بہت بلاغت تھی، بہت بڑے خطیب تھے۔ ان کی دعوت کے اندر بڑی حکمت اور بڑی دانائی ہوتی تھی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کا لقب انبیاء کرام علیہم السلام کے مابین خطیب الانبیاء کا ہے، اور آپ دیکھیں ان کی دعوت کا ایک ایک جملہ بھی وہ ایسا ہی ہے جس کو کہا جائے سونے کے پانی سے لکھا جانے والا، سنہرے پانی سے لکھا جانے والا۔ پہلے تو وہی جو نبوی انداز ہے، اگر میں حق پر ہوا تو پھر تمہارا کیا بنے گا، تم مجھے غلط سمجھتے ہو 100%، اس انداز سے میری دعوت پہ غور کرو۔ اگر میں حق پر ہوا، اگر اللہ نے مجھے دلائل عطا کیے ہوں، اگر اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہو تو تمہارا کیا بنے گا۔ اور پھر جو ہے میں جو تمہیں جس سے روکتا ہوں تو میں خود بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا، میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں۔ اور پھر ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، یہ تو یعنی ہر داعی کو یہ جملے پلے سے باندھ لینے چاہیے کہ میرا مقصد صرف اصلاح ہے، خیر خواہی ہے، میرا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، کوئی حمیت، کوئی خاندانی، کوئی مسلکی، صرف اور صرف اصلاح میں چاہتا ہوں، تمہارا فائدہ، تمہاری اصلاح، جتنی میں طاقت رکھتا ہوں میں تمہاری اصلاح کے لیے میں کوشش کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، ساری کی ساری توفیق اللہ کی طرف سے ہے، اور میرا توکل اللہ پر ہی ہے، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، اور اے میری قوم، ہرگز نہ ابھارے تمہیں میری مخالفت، شقاقی میری مخالفت، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ تمہیں پہنچے اسی کی مثل جو پہنچا تھا قوم نوح، قوم نوح کو، او قوم ہود یا قوم ہود کو، او قوم صالح یا قوم صالح کو، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تم سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ بھی بڑا ہی ایک بلیغ انداز ہے دعوت دینے کا، ڈرانے کا، کہ ممکن ہے میری قوم تم مجھے اپنا مخالف سمجھتے ہو اور تم میری بات پر غور نہیں کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اندھا دھند مخالفت تمہیں اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب نبی یا داعی دعوت دیتا ہے تو بعض دفعہ جن کو دعوت دی جاتی ہے وہ مخالف ہو جاتے ہیں، جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ وہ دعوت دینے والے، وہ نبی ہوں یا جو بھی ہوں، وہ ان کی بات پر بالکل کان دھرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ وہ جتنی مرضی سچی بات کرے، جتنی مرضی حکمت کی بات کرے، انہوں نے اس کا مذاق اڑانا ہے، انہوں نے اس کا انکار کرنا ہے، مخالفت برائے مخالفت کرنی۔ وہی بات ہے جو پچھلی آیت کے شروع میں کہی کہ میری دعوت پر اس انداز سے غور کرو، اگر میں حق پر ہوا تو کیا ہوگا۔ تو یہاں بھی وہی انداز ہے کہ میری مخالفت برائے مخالفت نہ کرنا، میری باتوں پہ غور کر لو، کہیں ایسا نہ ہو میری اندھا دھند مخالفت تمہیں اللہ کے عذاب کا شکار کر دے، میری اندھا دھند مخالفت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس چیز کا شکار ہو جاؤ جس کا شکار قوم نوح ہوئے، جس کا شکار قوم ہود ہوئی، جس کا شکار قوم صالح ہوئی، اور جس کا شکار قوم لوط ہوئی۔ عام طور پہ لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے، جب لوگ کسی کی مخالفت پر آتے ہیں تو لوگ اس کی اچھی باتوں پر اور حق باتوں پر بھی توجہ نہیں کرتے، کان نہیں دھرتے حق باتوں پر بھی۔ تم میری مخالفت کرتے ہو، تم میری باتوں پہ غور کرو، اگر میری بات حق ہے تو تمہیں میری مخالفت پر کمر نہیں کس لینی چاہیے۔ اگر تم میری مخالفت برائے مخالفت کرتے رہو گے،
کہیں تم قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کی طرح اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ، تمہیں بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان کو آیا تھا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کا جو زمانہ ہے یہ، یعنی حضرت نوح علیہ السلام تو بہت پہلے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام ان کے بعد، حضرت صالح علیہ، حضرت ہود ان کی قوم عاد ہے، حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم سمود ہے، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب، حضرت لوط جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ حضرت لوط سے بھی بعد کا ہے، گویا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی سارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی لڑی سے آئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور ان کا زمانہ حضرت لوط کے زمانے کے بعد کا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میری قوم، تمہیں میری مخالفت اس پر نہ ابھارے کہ تمہیں بھی وہی عذاب پہنچے جو عذاب قوم نوح کو پہنچا تھا، یا قوم ہود کو پہنچا تھا، یا قوم صالح کو پہنچا تھا، اور قوم لوط بھی تم سے کوئی دور نہیں ہے۔ قوم لوط بھی تم سے دور نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ یہ ممکن ہے کہ بعد زمانی مراد ہو کہ قوم لوط کا علاقہ تم سے کوئی دور نہیں ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں بعد ممکن ہے بعد مکانی مراد ہو، جگہ مکان، اور ممکن ہے بعد زمانی مراد ہو کہ قوم لوط بھی زمانے کے اعتبار سے تم سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ تو گویا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ اور جگہ یہ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے سے اور جگہ سے زیادہ دور نہیں ہے، جگہ بھی قریب ہے اور زمانہ بھی قریب ہے، اور حضرت لوط کے بعد ہیں یہ علیہم السلام اجمعین، فوراً بعد ہی ہو۔ اللہ عالم۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور استغفار کرو اپنے رب سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے، یہ بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام توحید کے علاوہ، شرک سے بچنے کے علاوہ جو زیادہ سے زیادہ دعوت دیتے ہیں استغفار کی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی۔ اس پر بھی میں نے پہلے روشنی ڈالی تھی، تقریباً ہر نبی کی دعوت پہ ہمیں استغفار کا حکم ملے گا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم ملے گا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ سے معافی مانگنے کی دعوت دی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی، استغفار کرنے کے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اخروی فوائد تو ہیں ہی ہیں، دنیا کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ تو بہت بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہارے مال کے ساتھ مدد کرے گا، بیٹوں کے ساتھ مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تو استغفار سے گناہ تو معاف ہوتے ہی ہوتے ہیں، دنیاوی نعمتیں، مال و دولت، بیٹے، نہریں اور بارشیں استغفار کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اور گناہوں کی معافی، کون انسان ہے جس سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ گناہوں کی معافی، اور پھر استغفار، اللہ سے توبہ رجوع، یاد رکھیے یہ صرف گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ بجائے خود ایک ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، یہ خود ایک عمل ہے، اور اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، استغفار سے اور توبہ کرنے سے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ 3 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ دے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ استغفر، صحیح حدیث مبارکہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار کرو اپنے رب سے اور پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت ہی رحم کرنے والا، بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔
اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت اور محبت یہ کس کے لیے ہے؟ کہ جو اللہ سے استغفار کرے، جو اللہ کی طرف رجوع کرے، جو اللہ کا بندہ بنے۔ باقی اللہ کی رحمت تو چھلک رہی ہے، اللہ نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے، اور اللہ بہت محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ اپنے مخلوق سے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی اللہ سے محبت اور اللہ سے رحمت کی طالب تو ہو، کوئی اللہ سے دعا مانگے تو صحیح، استغفار کرے تو صحیح۔ اگر کسی بندے کو ضرورت نہیں ہے اللہ کی رحمت کی اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو ایسے بندے کو اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کیسے حاصل ہوگی؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر شے کو وسعت میں لے لیا ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میں اپنے رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ میری رحمت ان لوگوں کے لیے میں نے لکھ دی ہے، میں نے خاص کر دی ہے۔ تو اللہ کی رحمت اس شخص کو ملے گی جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوگا اور اس کے لیے اس جیسا عمل کرے گا، استغفار کرے گا، توبہ کرے گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے، بہت محبت کرنے والے ہیں اپنے بندوں سے، وہاں جو اللہ کا نافرمان ہو اور اللہ کا دشمن ہو، پھر اللہ اس پر غضبناک بھی بہت ہوتے ہیں، پھر اللہ کا غصہ بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر اللہ سزا بھی بہت زیادہ دیتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا، انہوں نے کہا کہ اے شعیب، حضرت شعیب کی قوم نے، سرداروں نے خاص طور پر، انہوں نے کہا اے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، نہیں ہم سمجھتے بہت زیادہ باتیں ان میں سے جو تو کہتا ہے، جو تم کہتے ہو ان میں سے اکثر باتیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم البتہ دیکھتے ہیں تجھے اپنے میں کمزور، تو ہم میں کمزور بھی ہے، تیرا کوئی جتھا نہیں ہے بہت بڑا، کوئی بہت زیادہ مسلمان تیرے ساتھ نہیں ہیں، مسلمان ہیں بھی تو وہ غریب قسم کے لوگ ہیں اور ان کی بہت زیادہ تعداد نہیں ہے، تم ہم میں کمزور ہو۔ دیکھیے دنیا دار لوگ دوسرے کو دیکھتے ہیں دولت کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، دنیاوی جتھے اور دنیاوی طاقتیں اور دنیا کا جو ایک سٹیٹس ہے اس میں دیکھتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ مالدار بھی نہیں تھے، کوئی بادشاہ، کوئی سردار بھی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ لاؤ لشکر ہو، ان کے ساتھ حمایتی ہوں، بہت زیادہ جتھا ہو ان کے ساتھ، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والا۔ ہاں ان پر ایمان لانے والے تھے، اور اکثر نبیوں پر ایمان لانے والے غریب مومن ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ دوسری طرف بے شمار کفار ہوتے ہیں، اکثر لوگ کافر ہوتے ہیں، بہت کم ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے اے شعیب تم ہم میں ایک تو بڑے کمزور ہو، تم کوئی طاقتور نہیں ہو ہم میں، اور ہمیں تمہاری بہت سی باتیں سمجھ نہیں آتی، تمہاری باتیں ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ یہ ایک استہزاء کا انداز بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں تم کیا دعوت دیتے رہتے ہو، ہمیں تمہاری دعوت سمجھ ہی نہیں آتی، یا ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ انسان سمجھنا چاہے گا تو سمجھ آئے گی، ورنہ جیسے میں نے ذکر کیا حضرت شعیب علیہ السلام تو بہت فصیح اللسان تھے، اور ان کی دعوت بڑی پر اثر تھی، اور ہر نبی کی دعوت بہت پر اثر ہوتی ہے۔ تو ایک مذاق کا، استہزاء کا انداز ہے کہ ہمیں تمہاری بہت سی باتیں سمجھ نہیں آتی، اور نمبر دو کہ تم ہم میں کمزور ہو، کوئی تم ہم میں کوئی سردار، کوئی مالدار، کوئی بڑا عہدہ نہیں رکھتے۔ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر نہ ہوتا تیرا خاندان تو ہم تجھے البتہ رجم کر دیتے، پتھر مار مار کے مار دیتے، تو تیرا ہمارے اندر کوئی مقام بھی کوئی نہیں ہے، اور تم پھر ہمارے عقائد کی مخالفت کرتے ہو، تو تم ہمارے عقائد کی مخالفت کرتے رہو گے، تمہارے پاس طاقت بھی کوئی نہیں ہے، تمہارے پاس جتھا بھی کوئی نہیں ہے، ہم تو تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں۔ دیکھیے قوم کا انداز کیا ہوتا ہے نبی کے ساتھ، اصلاح کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں، ان کو آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، اپنا ذاتی فائدہ نہیں ہے، اور آگے سے قوم کا
کتنا تضحیک امیز رویہ ہے۔ پہلے استہزاء ہے کہ تمہاری باتیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، پھر آگے استہزاء ہے کہ تم کوئی ہم میں طاقتور بھی کوئی نہیں ہو، تم کمزور ہو، اور تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں رجم کر دیتے، ہمارے نزدیک تمہاری یہ حیثیت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنے فائدے کے لیے تو دعوت نہیں دیتے تھے، انہی کے فائدے کے لیے دعوت دیتے تھے۔ اب جن کا فائدہ حضرت شعیب علیہ السلام کرنا چاہتے ہیں وہی آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پتھر مار مار کے مار دیں اگر آپ کا خاندان نہ ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا خاندان کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ مسلمان تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کا خاندان انہی کے ساتھ تھا، کفار کے ساتھ ہی تھا۔ اگر ہم تم پہ زیادتی کریں گے اور تم پہ حملہ کریں گے تو تمہارا خاندان ہمارا ساتھی ہے، وہ ممکن ہے محسوس کرے تو تمہارے خاندان کی وجہ سے ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، تمہارا خاندان نہ ہو تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے اندر، ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں۔ وما انت علینا بعزیز، اور نہیں ہو تم ہمارے اوپر غلبہ پانے والے، اگر ہم تمہیں مارنا چاہیں، سزا دینا چاہیں، رجم کرنا چاہیں، تم ہمیں روک نہیں سکتے۔ باقی سیدنا شعیب علیہ السلام کا جواب سنیں، فرماتے ہیں قال یا قومی ارہطی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم کیا میرا خاندان زیادہ معزز ہے تمہارے نزدیک اللہ سے بھی؟ یعنی تم کہتے ہو کہ ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں، تمہارا خاندان نہ ہوتا، یعنی تمہیں میرے خاندان کا تو تمہیں کچھ احساس ہے، تمہیں اللہ کا کوئی احساس نہیں جو تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، میں تمہیں اللہ کی دعوت دے رہا ہوں۔ تمہیں میرے خاندان کی تو پرواہ ہے کہ میرے خاندان کی وجہ سے تم کہتے ہو کہ ہم تمہیں تکلیف نہیں دیتے، تمہیں ہم رجم نہیں کرتے، تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم رجم کر دیتے، تو تمہارے نزدیک میرا خاندان اللہ سے بھی زیادہ معزز ہے۔ دیکھیں انسان کا ذہن کتنا چھوٹا ہو جاتا ہے، انسان کتنا جو ہے وہ حقیقت کو بھول کر اور اللہ رب العالمین کو بھول کر، اللہ کے غضب کو بھول کر انسان کس طرح دیکھتا ہے فوری طور پر کہ کس کے پاس طاقت ہے، کس کے پاس اقتدار ہے اور کون کمزور ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ دیکھتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، تو لوگوں کو اللہ کا پاس ہونا چاہیے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں میری قوم، دیکھیے یہ ایک توکل کا ایک انداز ہے اللہ پر، یعنی تم جو مجھے میرے خاندان کی وجہ سے تم نے مجھے چھوڑا ہوا، تم مجھے میرے خاندان کی وجہ سے تم مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے، کہ تم نے جو چال چلنی ہے میرے خلاف چل لو، مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ پہ توکل کا عظیم الشان مظاہرہ ہے، یعنی اے میری قوم تمہیں میرا خاندان اللہ سے زیادہ معزز نظر آتا ہے، میرے خاندان کی وجہ سے تم کہتے ہو وہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیتے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تم نے پکڑ لیا ہے اس کو اپنے پیچھے، پشت کمر کے پیچھے تم نے پکڑ لیا ہے اس کو، یعنی اپنے رب کو۔ تمہارے نزدیک میرا خاندان اللہ سے زیادہ معزز ہے اور اللہ کو تو تم نے کمر کے پیچھے ڈال دیا ہے، اللہ کو اور اللہ کے حکم کو۔ میں کون ہوں؟ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اللہ کے دین کی بات کر رہا ہوں۔ تمہارے نزدیک اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے خاندان کی پرواہ ہے، اور اللہ کو اور اللہ کے حکم کو تو تم نے اپنے پشتوں کے پیچھے ڈال دیا ہوا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو محیط گھیرے ہوئے ہے، تمہارے اعمال سے اللہ پوری طرح باخبر ہے، اور اللہ ایک ایک چیز کو اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ محفوظ کر رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے صحیفوں میں۔ یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کو عزت کیوں نہیں دیتے؟ سب سے زیادہ اگر اہمیت ہوتی تو اللہ کی، اللہ سے بڑھ کر کس کی اہمیت ہو سکتی ہے؟ اللہ معاف کرے، عام طور پہ دنیا دار لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے، دنیا دار لوگوں کو دنیاوی چیزوں کی پرواہ ہوتی ہے، اللہ کی پرواہ نہیں ہوتی، اور اللہ معاف کرے بہت سے مسلمان بھی لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں، لوگ یہ کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ کیا کہیں گے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہ پر، میں بھی عمل کرتا ہوں۔
میں تمہیں دعوت دیتا ہوں حق کی، اگر تمہیں میری دعوت حق کی اچھی نہیں لگتی میں تو دعوت دیتا رہوں گا، میں تمہیں زبردستی نہیں کرتا، تم اپنی جگہ عمل کرو اگر تم اپنے عمل کو صحیح سمجھتے ہو، شرکیہ عمل اور ماپ تول میں کمی، حقوق اللہ میں جو تم شرک کر رہے ہو وہ کرتے رہو، تم جو ماپ تول میں کمی کر رہے ہو کرتے رہو، میں توحید پر عمل پیرا ہوتا ہوں، میں ماپ تول میں کمی نہیں کرتا، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہوں، تم اپنا عمل کرتے رہو میں اپنا عمل کرتا رہتا ہوں۔ سوف تعلمون، تمہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا، تم عنقریب جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے، تمہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو جھوٹا بھی کہتی تھی آپ ایسے ہی ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں، کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ، اپنے برے عمل پہ تم مصر رہو، کرتے رہو، میں اپنی جگہ نیک عمل کرتا رہتا ہوں، انتظار کرتے ہیں کہ کس پر اللہ کا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، کون جھوٹا ہے، عنقریب پتہ لگ جائے گا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کہتے تو ہیں اپنی قوم سے انتظار کرو، قوم انتظار کرتی ہے، اور جب اللہ کا حکم آتا ہے، لیکن اللہ کا جب حکم آتا ہے اس وقت پھر انسان کو اصلاح کرنے کا موقع نہیں ملتا، جیسے فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری زندگی اسے ڈراتے رہے، اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، جب مہلت ختم ہوئی، جب اس سمندر میں غرق ہونے لگا تو کہنے لگا میں اب ایمان لاتا ہوں، اللہ نے فرمایا اب تو کوئی فائدہ نہیں، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ یہی حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اگر تمہیں میری باتیں اچھی نہیں لگتی، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تم اپنے غلط روش پہ برقرار رہنا ہے تو رہتے رہو، تم اپنا عمل کرتے رہو میں اپنا عمل کرتا رہتا ہوں، تمہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا کس پر عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا، کون جھوٹا ہے۔ لیکن جب وہ وقت آئے گا، جب مہلت ختم ہوگی، تب اصلاح کرنے کی تب مہلت نہیں ہوگی، تب ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا اصلاح کرنے کا۔ جب وقت آ جاتا ہے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا، پھر ایک لمحہ نہیں ملتا، اس وقت کافر اللہ کا نافرمان دعائی دیتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کاش کہ مجھے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ کر لوں، میں نیک عمل کر لوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی قوم کا وقت آ جاتا ہے پھر اللہ کسی کو ایک لمحہ بھی مہلت نہیں دیتے۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، اور انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو، ٹھیک ہے میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ یہ بھی ایک انداز ہے دعوت کا، یعنی دیکھیے دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان زبردستی کرے، دعوت کا مطلب ہے انسان زبان سے دعوت دے، اگر اگلا نہ مانے انسان اس کو دعوت دے، نہ مانے تو انسان کہ ٹھیک ہے تم اگر اپنے عمل کو صحیح سمجھ تو تم اپنا عمل کرتے رہو، میں اپنا عمل کرتا رہتا ہوں، ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں انسان دعوت کا کام چھوڑ دے، دعوت پھر بھی جاری رہتی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ گیا ہمارا حکم، فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ گیا ہمارا حکم، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں، تو وہ وقت تو بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت چھوڑی نہیں، دعوت دیتے رہے، آخرکار مہلت ختم ہو گئی، جس نے ایمان لانا تھا وہ لا چکا، اور جس نے نہیں لانا تھا تو وہ نہیں لایا، اور جب آ گیا ہمارا حکم یعنی اللہ کے عذاب کا حکم، نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو نجات دی، برحمت منا، اپنی طرف سے خصوصی رحمت کی وجہ سے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا چیخ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ۔ اب جب اللہ کا حکم آ گیا عذاب کا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو بھی بچا لیا، ایمان والوں کو بھی بچا لیا، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ کار ہے، نبی کو اور نبی کے ساتھ ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، اور جو اللہ نے بچایا حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو تو اللہ نے اپنی خاص رحمت کی وجہ سے بچایا، ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں۔ انسان اللہ کے عذاب سے بچتا ہے، اللہ کی نعمت کا سزاوار بنتا ہے، اللہ کی نعمت کا حقدار بنتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ انسان کے اعمال اس قابل نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت سے انسان
اللہ کے عذاب سے بچتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا حقدار بنتا ہے۔ ہاں، اللہ کی رحمت وہ تب جوش مارتی ہے جب انسان کے اعمال ہوں، تو اعمال کے بغیر اللہ کی رحمت بھی جوش میں نہیں آتی۔ اللہ کی رحمت اسی کو ملتی ہے کہ جو اعمال کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور باقی جو لوگ تھے، ظالم لوگ، زیادہ لوگ، ان کو چیخ نے پکڑ لیا، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ ہو گئے۔ تو قوم شعیب پر ایک عذاب چیخ کا آیا، دوسرا عذاب کون سا آیا؟ زلزلے کا۔ سورہ اعراف میں قوم شعیب علیہ السلام کے حوالے سے زلزلے کا ذکر موجود ہے۔ رجفہ، قوم شعیب کو زلزلے نے آ لیا، قوم سمود کو بھی اور قوم شعیب دونوں پر زلزلے کا ذکر ہے سورہ اعراف میں۔ رجفہ، وعلیکم السلام۔ یہ دیکھیے قوم شعیب کا ذکر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ جاری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، بس پکڑ لیا، آیت نمبر 91 ہے سورہ اعراف کی، بس پکڑ لیا ان کو، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کو، الرجفہ، زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے گھروں میں اوندھے منہ ہو گئے۔ تو نیچے سے زلزلہ اور اوپر سے چیخ۔ اور صرف یہ دو عذاب نہیں تھے، قوم شعیب پر ایک اور عذاب بھی آیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ سائبان کا عذاب تھا۔ یہ سورہ شعراء میں نے ذکر کیا کہ اسی قوم شعیب کو سورہ شعراء میں اصحاب الایکہ کہا گیا ہے۔ تو جب اصحاب الایکہ کا ذکر ہوا سورہ شعراء میں، سورہ شعراء آیت نمبر 176 میں، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، یہاں انہیں دعوت حضرت شعیب علیہ السلام کی اور ماپ تول کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر آگے آتا ہے کہ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، انہوں نے جھٹلایا حضرت شعیب علیہ السلام کو، تو انہیں یوم الظلہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ یوم الظلہ، سائے کے دن کے عذاب نے۔ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، یہ بڑے دن کا عذاب تھا، یہ بہت بڑا عذاب تھا یوم الظلہ۔ تو سائے کے دن کا عذاب کیا ہے؟ واللہ عالم، مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ سخت گرمی کا دن تھا، تو بادل آیا تو انہوں نے کہا سایہ ہے، بارش ہوگی، تو وہ سائے کے نیچے، بادل کے نیچے اکٹھے ہوئے، تو وہاں سے آگ برسنا شروع ہو گئی۔ واللہ کل بھی بات ہوئی تھی، کسی قوم پر زیادہ عذاب، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ لوگ بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا، نہیں، زیادہ عذاب اللہ کے اس قوم پر، اللہ کتنے غضبناک ہے، اللہ کا کتنا غصہ ہے، تو یہ اللہ کی شدت غضب کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر بڑا شدید غضب ہوا، ان کے شرک کی وجہ سے اور ان کے حقوق العباد میں کوتاہی کی وجہ سے، ماپ تول میں کمی کی وجہ سے، اور یہ چوری ڈاکہ زنی وغیرہ بھی کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ چیخ نے ان کو آ لیا، اور یہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ ہو گئے، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ انہوں نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا اس سے، یعنی زمین میں جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہوں نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ یہ ایک محاورہ ہے کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اس کا مطلب ہے گویا کہ وہ جب تباہ ہوئے، وہ ان پر عذاب آیا، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ آئے ہی نہیں تھے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ناگزیر ہیں، ہمارے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان پر تباہی آئی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ الا بعدا لمدین، خبردار دوری ہے مدین کے لیے بھی، کما بعدت سمود، جیسے سمود دور ہو گئے تھے۔ یہاں دوری سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی لعنت، یعنی مدین کے لیے بھی اسی طرح لعنت جس طرح قوم سمود پر لعنت ہوئی تھی، اس قوم سمود کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے، کیونکہ قوم سمود پر بھی چیخ کا عذاب آیا تھا، اور قوم سمود پر بھی زلزلے کا عذاب آیا تھا۔ قوم سمود پر بھی لعنت ہوئی تو ان پر بھی لعنت ہوئی، یہ بھی اللہ کے رحمت سے دور ہو گئے۔ دنیا کی تباہی تو ہے ہی ہے، وہ چھوٹی چیز ہے، اصل تو پھر ہمیشہ ہمیش کی تباہی ہے، آخرت کی تباہی اور لعنت اور اللہ کی رحمت سے دوری، جیسے قوم سمود کو لعنت ہوئی تھی، والعیاذ باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔